رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر معلم صاحب، اساتذہ، ادارہ اعضاء، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب ادارہ اعضاء کی جماعت دہم کی الوداعی تقریب ہے، اور یہ طلباء جنہوں نے اس ادارہ میں 10 سال سے زائد کا عرصہ گزارا اور آج اس ادارہ سے فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو آج ایک سنگ میل عبور کرنے کے بعد ادارہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بہت سے ان کے ساتھی جو ابتدا میں ہم سفر تھے وہ آہستہ آہستہ ان سے جدا ہوتے رہے اور یہ اپنی اس منزل تک پہنچ گئے۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کریں گے اور تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے جماعت نہم کے طالب علم اسد علی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نظر ہے اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حسن علی راحت۔ جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکل، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکل، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ پیش کر رہے ہیں عزیزان گرامی، آج کی اس الوداعی تقریب میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 10 سال اس عرصہ میں تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی آپ کی تربیت بھی کی گئی۔
آپ نے اس تعلیم و تربیت کا مظاہرہ اب اپنی آنے والی زندگی میں کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس کے خریدار آپ کو قدم قدم پر ملیں گے، اور یعنی کہ یہ ایک ایسی جنس ہے کہ جس کو انتہائی سستا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ انتہائی ارزاں ہے۔ اور اس کو آپ زمین و آسمان کی نعمتیں اس کے بدلے میں دے دیں، لیکن پھر بھی آپ ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا، لہٰذا آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے رزق حلال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، کیونکہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کا حصول یہ فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کا تعلق یہ رزق حلال سے ہے۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لینا ہے۔ اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اچھی صحبت کا اختیار کرنا، کیونکہ صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند، کیونکہ اچھی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ ہم کی نمائندگی کرنے کے لیے دعوت دوں گا ارسلان فراز کو کہ آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ الوداعی تقریب جماعت دہم کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جماعت نہم کا کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ الوداعی تقریب منعقد کی ہے، اور میں سر قاری خالد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ہر لحاظ سے تعلیم و تربیت کی، اور ہم اپنی عملی زندگی میں اب آگے کیا کریں گے اس لحاظ سے بھی انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ اور سر اویس عبداللہ صاحب، انہوں نے بھی ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کی، اور یہ تمام اساتذہ ہمارے لیے قابل اعتماد قابل فخر رہے ہیں، اور جب بھی ہم کسی نئے ادارے میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ان کی سربلندی ہوگی، اور جب بھی وہاں کوئی ہم سے پوچھے گا کہ آپ کس ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں تو ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چترو کے ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم ان کا انشاءاللہ تعالی سر بلند رکھیں گے۔ اور جماعت نہم کی اس تقریب میں ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے یہ الوداعی تقریب رکھی ہے۔ اور سر سعید صاحب، انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا ہے، اور انہوں نے بھی ہماری کافی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی کہ ہم آگے کس طرح سے ہمارا سب کچھ انہوں نے کیا کہتے ہیں سے رہنمائی کی، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ اساتذہ میں سے نمائندگی کرنے کے لیے جناب شعیب رضا قادری صاحب جو ادارہ ادا کے سینئر مدرس ہیں، انہیں دعوت خطاب دی۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق صدر معلم ادارہ حاضہ، جملہ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، اقبال نے کہا تھا برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، کہ یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلاه۔ عزیز طلباء، آپ کی اس ادارے میں جماعت نہم کی الوداعی پارٹی ہو رہی ہے، اور جماعت نہم اس کو پارٹی دے رہی ہے۔ جس طرح قاری خالد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو پند و نصائح سے نوازا،
इसी तरह चंद बातें मैं भी आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हुआ तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। ईमान क्या है? यकीन, और ऐसा यकीन कि कहने वाले ने कहा जो यकीन के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, और जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। अपने असबाब जो आपने यहाँ पढ़े, जो याद किए, जो तरबियत हासिल की, उसको आइंदा ज़िंदगी में याद रखना। ये हसीन यादें जो आपकी यहाँ गुजरी हैं उनको याद रखना, और ज़िंदगी में जहाँ भी जाएं, सारे ही कामयाब नहीं होते। कोई किसी फील्ड में कामयाब होता है, कोई किसी फील्ड में कामयाब होता है, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, जहाँ भी जाएं ईमानदार रहें। जिस फील्ड में भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बेईमानी नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी। और याद रखिए, अहले इल्म में और जाहिल में फ़र्क होता है। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? तो सवालिया अंदाज ये बताता है कि जिन्होंने किसी इदारे से तालीम हासिल की हो उनका अपना एक वक़ार होना चाहिए, उनका अपना एक माशरे के अंदर किरदार होना चाहिए। ज़िंदगी में जहाँ भी जाएं, उसातिज़ा की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, और उसातिज़ा आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस देते रहेंगे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। नसीब उसी को मिलता है कि जो अदब वाला हो, जो एहतराम वाला हो। ज़िंदगी के किसी गोशे में एक जापान के जज का वाक़या है, जब एक अदालत में, उसकी अदालत में एक उस्ताद पेश हुआ तो सारी अदालत लगी थी। जज ने कहा कि सारे कुर्सियों से खड़े हो जाएं, और मैं भी खड़ा होता हूं क्योंकि एक उस्ताद अदालत के अंदर खड़ा है। उस्ताद का क्या एहतराम है? जो कौमें एहतराम करती हैं उस्ताद का, और जो कौमें उसातिज़ा की जो है वो इज्जत करती हैं, अल्लाह करीम उनको हमेशा सर बुलंद रखता है। आज भी वो लोग कामयाब हैं। और याद रखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा तसव्वुर है। रहीम जनाब सदर मौलम अदारा हाजा, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमात नाहम की नुमाइंदगी करते हुए जमात नाहम के तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। मैं इस मौके पर अपने साथियों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए, इनको नेक माल और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आप सबका हामी और नासर हो। वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, आज की जो तकरीब है इसके गर्द वायद आप सबके सामने यहाँ हैं। ये हस्बे रवायत जो तकरीब अलविदाई दहम क्लास के आज़ाद में दी जाती है, वो आज उसका इनेकाद किया गया, और इसके लिए मैं नहम क्लास को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस रवायत को कायम रखा, और अपनी जो सीनियर क्लास थी जो यहाँ से कुछ दिनों के बाद जाने वाली है, उसको अलविदा करने के लिए इतने खूबसूरत तरीके से इस तकरीब का इत्माम किया। तो अज़ीज़ तलबा, तमाम साथिया कराम जो भी यहाँ पे स्टेज पे आए हैं, सब ने आपको बहुत ज़्यादा नसीहतें की हैं। वैसे तो यहाँ पे 10 साल आप ज़ेर तालीम रहे हैं, तमाम साथिया ने आपको नसीहतें भी की हैं, तालीम भी दी है, हर किस्म के जो ज़िंदगी में मामलात हैं उनको हल करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हर किस्म की तालीम आपको दी है। तो अब आप इतना एक तवील अरसा यहाँ पे गुजार के इस स्कूल से जाने वाले हैं, तो चंद आपसे बातें करना चाहूँगा इस सिलसिले में। सबसे पहली बात यह है कि आप इस स्कूल के, जैसे मतलूब साहब ने कहा कि आप इस स्कूल के एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं। सफ़ीर या एम्बेसडर वो होता है जिसने किसी एक इदारे को जाके किसी दूसरी जगह पे नुमाइंदगी करनी होती है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छत्रों को भी रिप्रेजेंट करना है, अपने इस गांव को भी रिप्रेजेंट करना है।
تو آپ جہاں پہ بھی جائیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اس ادارے، آپ کے اساتذہ اور آپ کے اس علاقے کی لوگ عزت کریں، تعریف کریں کہ وہ علاقہ بہت اچھا ہے، وہ اسکول بہت اچھا ہے، وہاں کے اساتذہ بہت اچھے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شعیب صاحب نے کہا تھا کہ یہ الوداعی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب تعلیم سے بھی الوداع ہو جائیں. آپ کے ابھی اگزام ہونے والے ہیں، آپ کی ان کی بھرپور تیاری کریں، بھرپور بہت زیادہ تیاری کریں، کیونکہ چند دن باقی ہیں آپ کے اگزام میں. محنت کریں گے تو اللہ اس کا پھل بھی دے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.